شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبز چنے چبانے سے منہ کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھتا ہے۔ آئینہ دیکھنے سے عمر بڑھتی ہے۔ سبز کپڑا سر پر رکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ لہسن کے سبز پتے چبانے سے عقل بڑھتی ہے۔ کھجور کی شاخ سے گھر کے جالے اتارنے سے جالے دوبارہ نہیں آتے۔ لیموں کی خوشبو سونگھنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ حمل کے دوران پیٹ پر داغ پڑ جائیں تو کھیرے کا پانی لگاؤ۔ تل پر گڑ لگا کر کھانے سے پیٹ کم ہوتا ہے۔ پانی میں ناریل کے چند قطرے ملا کر نہایا کرو۔ 100 سال کے بوڑھے بھی ہو جاؤ تو جسم پر کبھی خارش نہ ہوگی۔ پاؤں سفید کرنے ہیں تو آلو والے پانی سے دھو لو۔ جلد کو خوبصورت کرنا ہے تو بادام چبایا کرو۔ بال سیدھے کرنے ہیں تو ایلو ویرا سے دھویا کریں۔ بال کالے کرنے ہیں تو انار کے پانی سے دھویا کریں۔ کمر میں درد ہو تو لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر لگایا کرو۔ اگر جلد خشک ہو تو انڈے میں زیتون کا تیل ملا کر لگاؤ۔ لیکوریا کا مسئلہ ہو تو لال ٹماٹر کھاؤ۔ جرابیں پہن کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ پکے ہوئے ٹماٹر کا رس پینے سے دانت جلدی نکلتے ہیں۔ ادرک ابال کر کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ آنکھوں میں سرما ڈالنے سے 100 سال تک نظر تیز رہتی ہے۔ جو لوگ پیٹ کی گیس زیادہ دیر تک بند رکھتے ہیں ان پہ بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ شام کے وقت گوبھی کھانے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ مچھلی کا تیل ناف میں لگانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ اگر جوڑوں میں شدید درد ہو تو نہار منہ ایک کچا لہسن کھایا کرو۔ رات کے وقت دہی کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ جنہیں بواسیر ہو وہ پیاز کا استعمال کم کیا کریں۔ دمے کی بیماری میں مونگ پھلی کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت سر پر ٹوپی پہن کر سونے سے عقل کمزور ہوتی ہے۔ کچے چاول چبانے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹہ سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ سوتے وقت نیم گرم پانی پینے سے کبھی گردے خراب نہیں ہوتے۔ نظر کمزور ہے تو صبح کے وقت پالک کے پتوں کی خوشبو لیا کرو۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ تیز نمک کھانے سے چہرے پر بال نہیں آتے۔ بادام کے تیل میں انڈے کی زردی ملا کر چہرے پر لگاؤ، رنگ گورا ہو جائے گا۔ گھر میں فاختہ رکھنے سے دولت آتی ہے۔ اگر آپ کھاتے وقت اپنی ناک ہاتھ سے بند کر لیں تو اس سے پیاز اور ٹماٹر کا ذائقہ ایک جیسا لگے گا۔ جو عورتیں زیادہ کھانا کھاتی ہوں ان کی عقل کمزور ہوتی ہے۔ عورت نہانے سے قبل لہسن کو اس طرح لگائے کہ 6 دن میں بال گھٹنوں تک آ جائیں۔ لہسن 7 دانے، میتھی دانہ 2 چمچ، 1 کپ سرسوں کا تیل گرم کر کے لہسن براؤن کریں، پھر میتھی دانہ ڈال کر اس کو چھان لیں اور آئل کو استعمال کریں۔ چند دنوں میں بال گھٹنوں تک آئیں گے۔ روز صبح اٹھتے ہی 3 کام کرو، سارا دن تر و تازہ رہو گے۔ نیم پانی کا 1 گلاس، 10 منٹ چہل قدمی اور ناشتے سے پہلے 1 کھجور۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگایا کریں۔ کوئی چیز اگر آپ کہیں رکھ کر بھول گئے ہوں اور یاد نہ آ رہی ہو تو درود شریف کا ورد کریں۔ دوپہر کے وقت انڈا کھانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جن کا دل کمزور ہو وہ کھانے والی چیزوں کو کھڑے ہو کر نہ کھایا کریں۔ اگر آپ اپنا بال ہمیشہ کھلے رکھنا چاہتے ہیں تو نہار منہ چینی اور آلو کا پانی ملا کر بالوں کو لگائیں، کبھی سفید نہ ہوں گے۔ پیٹ کا درد یا معدہ خراب ہو تو نیم گرم پانی میں لیموں نچوڑ لیں اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے اس کو پی لو، کچھ منٹ میں افاقہ ہوگا۔
تمہارا پیٹ بڑھنے لگے تو صرف ایک پھل روزانہ کھاؤ، موٹاپا 5 دن میں ختم ہوگا، اور کچا لیمو کھاؤ۔ باس کی بیٹی مجھ پر فدا تھی، جبکہ میں پہلے سے ہی شادی شدہ تھا۔ پھر ایک دن میرا باس میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، صرف ایک رات کے لیے میری بیٹی سے شادی کر لو، پھر بھلے چھوڑ دینا، اور جتنے پیسے مانگو گے دوں گا۔ میں نے لالچ میں ہاں کر دی، اور جب نکاح کی جگہ پر پہنچا تو ایک کوٹھے کو دیکھ کر حیران تھا۔ باس کہنے لگا، کچھ بھی سوال مت کرو، بس نکاح کر کے کمرے میں جاؤ۔ نہایت ہی جلدی میں نکاح پڑھایا گیا اور میں اسی کوٹھے کے کمرے میں چلا گیا، مگر جان نکل گئی جب وہاں باس کی بیٹی کی بجائے اپنی مجھے تو اب اس لڑکی کی نظروں سے ہی الجھن محسوس ہونے لگی تھی۔ ہر پل اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے مجھے بہت برا محسوس ہوتا تھا، اور میں سوچتا تھا کہ یہ کیسی لڑکی ہے جسے اپنی عزت کا بھی پاس نہیں، اور کیسے بے شرموں کی طرح مجھے گھورتی ہے۔ میں نے کبھی بھی اس کی طرف توجہ نہ کی، لیکن پھر بھی وہ میرے آس پاس گھومتی تھی، ایسے جیسے کہ وہ میری توجہ کی متلاشی ہے۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو میں کب کا اسے سنا چکا ہوتا اور اچھی خاصی انسلٹ کر چکا ہوتا، لیکن وہ چونکہ باس کی بیٹی تھی تو میں ایسا ویسا کچھ بھی اس کو کہہ کر اپنی نوکری خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا، اور میرے پاس یہی حل تھا کہ میں خاموش رہوں اور اس کی حرکتوں کو نظر انداز کروں، اور میں وہی کر رہا تھا۔ بہت جلد میرے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی یہ بات محسوس کر لی کہ باس کی بیٹی مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے، اور میرے سبھی دوست مجھے اس لحاظ سے چھیڑنے لگے تھے، اور میں اندر ہی اندر ڈرتا تھا کہ اگر باس کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی تو وہ تو مجھے ہی قصوروار سمجھے گا کہ میں اس کی لڑکی کو پھنسانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، جبکہ میں تو شادی شدہ تھا اور اپنی دنیا میں بہت خوش تھا۔ میری بیوی ایک بہت اچھی لڑکی تھی، اور ہم دونوں کی شادی ہمارے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی، اور 2 سال گزر چکے تھے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جب اس لڑکی کو پتا بھی ہے کہ میں شادی شدہ ہوں تو پھر بھی وہ کیوں مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پہلے مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید اسے نہیں معلوم، لیکن پھر ایک دن میں نے بطور خاص اپنی بیوی کا ذکر اس کے سامنے کیا اور یہ بھی بتایا کہ میں اسے بہت پیار کرتا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ وہ یہ سن کر پیچھے ہٹ جائے گی، لیکن مجھے ایسا کچھ بھی ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر ایک دن عباس نے مجھے آفس میں بلوایا تو میں اندر ہی اندر ڈر گیا کہ جانے اب یہ کیا بات کرے گا۔ میں تو اس نوکری کو چھوڑنے کی پوزیشن میں بھی نہ تھا۔ اگر میری کہیں اور نوکری ہو چکی ہوتی تو اب تک میں اس نوکری کو چھوڑ کر جا چکا ہوتا۔ مجھے یہی ڈر لگا تھا کہ باس کو پتہ چل گیا ہوگا اور اب وہ میری خیر نہیں۔ میں ڈرتے ڈرتے بس باس کے کیبن میں داخل ہوا تو وہ بھی پہلے سے وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی بات یاد آئی، اس نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ اگر تم نہیں مانو گے اور میری طرف پیش قدمی نہیں کرو گے تو میں تمہارے باس کو سب کچھ بتا دوں گی، اور شاید اس نے بتا دیا تھا اور اب وہ مجھے یہاں سے نکلوانا چاہتی تھی۔ باس مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں خاص مقصد کے تحت یہاں پر بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ میری بیٹی نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ سنتے ہی ایک دم سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی کہ اس نے بتا دیا ہے تو اب تو وہی ہوگا جو میں نے سوچ رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ مجھے نکالتے مجھے ہی اپنا استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، تاکہ تھوڑی تو عزت رہ جاتی۔ ابھی میں اپنے استعفے کی بات کرنے ہی لگا تھا کہ باس کی اگلی بات نے مجھے چونکا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میری بیٹی تمہیں پسند کرتی ہے اور میں اس بات سے آگاہ ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ چونکہ تم شادی شدہ ہو تو اس لیے تم میری بیٹی کی طرف دیکھتے بھی نہیں، لیکن میں بھی کیا کروں، میں اپنی بیٹی کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ یہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے اور ایک باپ ہونے کے ناطے میں اس کے ہر خواہش کو پوری کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم سے بات کر رہا ہوں کہ کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے۔ باس کی بات نے تو مجھے حیرانی میں ڈال دیا تھا کہ یہ کیسا باپ ہے جو ایک شادی شدہ آدمی سے اپنی بیٹی کی محبت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس پر سوتا نہیں لا سکتا، میری طرف سے معذرت، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ نوکری چھوڑ دوں تو میں یہ نوکری بھی چھوڑ دوں گا۔ باس میری طرف دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا کہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم یہ نوکری چھوڑنے کی پوزیشن میں نہیں۔ اگر تم جانا چاہتے ہو تو کافی عرصہ پہلے جا چکے ہوتے۔ تمہاری ماں کا آپریشن ہونے والا ہے اور تمہاری آدھے سے زیادہ سیلری تو اپنے ماں باپ کی دوائیوں میں نکل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے معاملات ہیں جن میں تمہیں رقم کی ضرورت ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، جتنے پیسے مانگو گے میں اتنے پیسے دوں گا، جس سے تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی،
چاہے صرف ایک رات کے لیے ہی کیوں نہ کرو۔ میری بیٹی کی خواہش ہے کہ تم اب اسے ضد سمجھو یا تم اسے جنون، لیکن اگر تم نے انکار کیا تو ویسے ہی میں تمہیں اس طرح کمپنی میں رہنے نہیں دوں گا، اور یہ بھی کوشش کروں گا کہ کہیں تمہیں نوکری نہ مل سکے، تو اس صورت میں بھی تم نقصان ہی اٹھاؤ گے، جبکہ دوسری طرف اگر تم میری پیشکش قبول کرو گے تو تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس نے تو اپنی بات کہہ دی اور میں وہاں سے سن ہوئے دماغ کے ساتھ باہر نکل آیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ باپ بیٹی کیا دماغی مریض ہیں جو انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی کہ چاہے ایک رات کے لیے ہی میں نکاح ضرور کروں۔ آخر سب کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا؟ ایسا بھی کیا جنون جس کے لیے وہ مال و زر دینے کو بھی تیار تھے؟ مجھے یہ بات صرف اس باس کی بیٹی کی پسندیدگی کی حد تک نہیں، بلکہ شاید بات کچھ اور ہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی پیشکش کی جا رہی تھی اور میرا مشکوک ہونا تو بنتا تھا۔ میں بہت بری طرح سے پریشان ہو چکا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر میں نوکری چھوڑ دیتا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ کب مجھے اگلی نوکری ملتی اور میرے گھر کا خرچ کیسے چلتا، اور اگر نہ چھوڑتا تو مجھے اس کی شرط ماننا پڑتی۔ میں تو ایک عجیب ہی مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ میں اس بارے میں کسی اور کو بھی بتا کر مشورہ نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اس میں میرا ہی نقصان ہوتا۔ گھر میں بھی کسی سے بات نہیں کر سکتا۔ یہ پریشانی مجھ کو ہی حل کرنا تھی۔ میری بیوی نے مجھے پریشان دیکھا تو پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اور پریشانی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اور میں اس کی طرف دیکھ کر حیران تھا کہ کیا یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس پر سوتن لائی جائے؟ اگر اس کو پتا چلا کہ میں نے کہیں اور شادی کر لی ہے تو اس کو کتنا برا لگے گا۔ اور میری امی ابا تو میری تربیت ابھی ہرگز ایسی نہیں کی کہ میں ان کو دھوکہ دیتا۔ میرا دماغ بری طرح سے چکرانے لگا کہ میں کیا کروں، یہ بات گھر والوں سے کروں بھی کہ نہ کروں، اور کیسے چھپاؤں۔ میں اپنے والدین کا چھوٹا بیٹا تھا اور مجھ سے بڑی 3 بہنیں تھیں، اور میری اماں ابا نے ہمیشہ ہی بیٹے ہونے کی وجہ سے مجھ پر پیار اور محبت دوسروں کی نسبت زیادہ ہی نچھاور کی تھی۔ مڈل کلاس ماں باپ کی طرح انہیں بھی اپنے بیٹے سے یہی امید تھی کہ وہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اس کے ہوتے ہوئے انہیں کوئی پریشانی بھی نہ ہوگی۔ اس لیے تو انہوں نے اپنی ساری جوانی میری تعلیمی اخراجات پورے کرنے میں گزار دی۔ اپنے ماں باپ کی محنت اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے مجھے بہت اچھی نوکری مل چکی تھی، اور میں اپنی اس نوکری سے بہت خوش بھی تھا، اور اب میں چونکے کمانے لگ گیا تھا۔ تو میری اماں کو میری شادی کی فکر ہوئی تو انہوں نے مجھ سے میری رضامندی پوچھی۔ مجھے تو کوئی بھی لڑکی پسند نہیں تھی، تو میں نے انہیں کہا کہ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہیں میری شادی طے کریں۔ تب اماں نے دور کے رشتہ داروں میں بات چلائی، اور یوں سونیا میری بیوی بن کر میری زندگی میں آ گئی۔ وہ ایک خوبصورت اور خوبصیرت لڑکی تھی جس نے میرے ماں باپ کو اپنا ماں باپ قبول کر لیا تھا اور میرے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ ہماری زندگی ہر لحاظ سے مکمل تھی، حالانکہ ابھی تک اولاد بھی نہ ہوئی اور مجھے کوئی جلدی بھی نہ تھی۔ ہماری زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی، اور میری تنخواہ میں گھر کے اخراجات بہت اچھے سے پورے ہو رہے تھے۔ مگر پھر اچانک اماں ابا کو بڑھاپے کی بیماریوں نے آ گھیرا، اور اماں کو تو کینسر ہو چکا تھا۔ ابھی ابتدائی سٹیج کا کینسر تھا، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ علاج ہو سکتا ہے آپریشن کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے مجھے 2-3 مہینے کا وقت دیا گیا کہ میں پیسے اکٹھے کر لوں۔ ابھی میں انہی پریشانیوں میں تھا کہ پتہ چلا آفس میں نیا سٹاف آ رہا ہے۔ میں نے دھیان نہیں دیا کہ کون آیا ہے، وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ باس کی بیٹی نے جوائن کیا ہے۔ وہ اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی، اور سبھی لوگ اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے، مگر ایک تو میری عادت ہی شروع سے ایسی نہ تھی، اور دوسرا میں اپنے گھر کی پریشانیوں کی وجہ سے ہر وقت بس سوچوں میں گھرا رہتا، اس لیے میری اس کی طرف کم ہی توجہ ہوتی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے بھی غور کرنا شروع کیا کہ وہ لڑکی مجھ میں دلچسپی لینے لگی ہے، اور یہ بات میرے لیے ہرگز بھی قابل قبول نہ تھی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ باس کی بیٹی مجھے پسند کرے گی، یہ جانے کے باوجود بھی کہ میں شادی شدہ ہوں، اور اس کا باپ بچائے اسے سمجھانے کے الٹا مجھے ہی شادی کے لیے پریشرائز کرے گا۔ آخر ان دونوں باپ بیٹی کے دماغ میں ایسا کیا چل رہا تھا؟ ساری رات میں سوچتا رہا، اور پھر مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ میری عافیت و سلامتی اسی صورت میں ہے کہ جب میں باس کی پیشکش کو قبول کروں، کیونکہ جتنے پیسے وہ دے رہا تھا اتنے سے تو میرے گھر کے تمام مسئلے حل ہو جاتے، اور چونکہ بات ایک ہی رات کی تھی تو کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، اور اس کے بعد میں اسے طلاق دے دیتا۔ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے اتنے پیسے تو مانگوں گا کہ بعد میں اپنا کاروبار شروع کر سکوں، اور اس کی نوکری بھی چھوڑ دوں گا تاکہ یہ خطرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے سر سے ٹل جائے۔
صبح جب میں دفتر گیا تو وہ مجھ سے پہلے ہی موجود تھی، لیکن آج تو اس نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، ایسے جیسے کہ اب چونکہ ہماری شادی کی بات ہو گئی ہو تو اس لیے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جبکہ یہی لڑکی تھی جو مجھے گھنٹوں تکا کرتی۔ یہ میرے لیے حیرانی والی بات تو تھی، لیکن میں بھی اسے نظر انداز کر کے باس کے کمرے کی طرف چلا گیا اور اندر جا کر اسے کہا کہ مجھے آپ کی پیشکش منظور ہے۔ میں جتنے پیسے بتائے میرا خیال تھا کہ شاید وہ کچھ کمی بیشی کرے، لیکن اس نے 1 روپیہ بھی کم نہیں کروایا اور کہنے لگا، جتنے پیسے مانگو گے اس سے زیادہ دوں گا، بس جو کہا ہے وہ تمہیں کرنا ہوگا، اور ہاں، یہ رازداری میں ہی کام ہوگا، تم کسی کو بھی نہیں بتاؤ گے۔ میں تو پہلے ہی یہی چاہتا تھا کہ یہ کام رازداری سے ہوتا کہ میرے گھر والوں تک یہ بات نہ پہنچے، اور باس نے بھی یہ بات کہہ کر میری مشکل آسان کی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں کچھ کھٹک بھی گیا تھا کہ آخر ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے جو میرا انتخاب کیا گیا ہے۔ باس مجھے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، مناسب وقت آنے پر میں تمہیں نکاح کا بتاؤں گا کہ کب کرنا ہے اور کب نہیں، تم جا کر اپنا کام کرو۔ میرا خیال تھا کہ جتنی جلدی انہوں نے مچائی ہوئی ہے شاید وہ 1-2 دن بعد ہی مجھے بتائیں گے، لیکن پورے 2 ہفتے گزر گئے، اس سلسلے میں ان کی طرف سے کوئی بات نہ ہوئی۔ اب میں پریشان ہونے لگا تھا کہ کیا یہ صرف میرے ساتھ ایک مذاق تھا یا کچھ اور تھا، کیونکہ اب تو باس کی بیٹی مجھے اس طرح سے نظر انداز کرتی تھی کہ جیسے اس نے کبھی مجھے دیکھا بھی نہ ہو، جبکہ میرا تو یہ خیال تھا کہ نکاح کا سن کر تو اسے خوش ہو جانا چاہیے تھا۔ خیر، دن گزرتے گئے اور پھر یہ بات مجھے بھول گئی۔ میرا خیال تھا کہ شاید انہوں نے میرے ساتھ ایک گھٹیا مذاق کیا ہے، لیکن پھر ایک دن باس نے مجھے بلایا اور کہا کہ کل تم دونوں کا نکاح ہوگا، جو پتہ میں تمہیں بتاؤں گا، تمہیں اس پر پہنچ جانا ہے، اور ایک بار پھر سے سن لو کہ کسی کو بھی اس بارے میں معلوم ہو گیا تو تمہاری خیر نہیں۔ میں نے اس کو راز دہانی کی تسلی دی کہ میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا، میں خود بھی ایسا نہیں چاہتا۔ اگلے دن جس وقت پر جانے کا کہا گیا میں اسی وقت پر جب دیے کے پتے پر پہنچا تو حیرت کے مارے میرے قدم زمین میں گڑ گئے، کیونکہ وہ پتہ تو ایک کوٹھے کا تھا۔ میں الجھن میں پڑ گیا کہ کیا میں صحیح پتے پر پہنچا ہوں یا نہیں، کیونکہ مجھے تو آس پاس سے وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا تھا؟ تبھی باس کوٹھے سے نکلتا ہوا دکھائی دیا، میرے پاس آتے ہی کہنے لگا کہ اچھا ہوا تم وقت پر آ گئے، چلو اب جلدی سے مزید دیر نہیں کرتے، نکاح شروع کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر مجھے بازو سے پکڑ کر کوٹھے کے اندر لے جانے لگا تو میں وہیں پر رک گیا اور کہا، یہ ہم کہاں پر جا رہی ہیں؟ آپ نے تو نکاح کا کہا تھا، جبکہ یہ جگہ تو وہ میری بات کاٹ کر کہنے لگا، ابھی تم کوئی سوال جواب مت کرو، ابھی نکاح میں دیر نہیں ہونی چاہیے، بعد میں جو پوچھنا ہے تم پوچھ لینا۔ وہ مجھے جلدی سے لے کر کوٹھے کے اندر چلا گیا اور مجھے حیرانی ہوئی کہ وہاں پر نکاح خواں بھی موجود تھا۔ میں نے تو دیکھے بغیر جلدی سے سائن کیے اور پھر باس کی بیٹی سے بھی سائن کروائے گئے، جو کہ شاید دوسرے کمرے میں تھی۔ میں ابھی تک حیرانی سے نہیں نکل پا رہا تھا کہ کیا ان کو یہی جگہ ملی تھی اور کوئی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر یہ چھپ کر نکاح کر سکتے۔ نکاح کے بعد وہاں سے چلا گیا اور مجھے وہیں پر انتظار کرنے کو کہا۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا کہ پہلے تو اتنی جلدی مچائی ہوئی تھی اور اب جانے کہاں پر چلا گیا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ آیا اور مجھے کہا کہ تم اب اپنی بیوی کے پاس کمرے میں جا سکتی ہو، سیڑھیاں چڑھ کر دائیں ہاتھ پر پہلے کمرے میں چلے جاؤ۔ اس وقت مجھے اپنا آپ بالکل ایک تماش بین سا محسوس ہو رہا تھا، ایسے کہ جیسے میں ابھی اس کوٹھے پر آنے والا کوئی گاہک ہوں، اور مجھے خود سے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ بہرحال لیکن حکم کی اطاعت بھی تو ضروری تھی، کیونکہ میں پیسے لینے کا وعدہ کر چکا تھا اور اب مجھے وہی کرنا تھا جو یہ لوگ چاہتی تھی۔ میں سر جھکائے دروازے پر دستک دے کر کمرے میں آیا۔ دلہن بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا۔ میرے کمرے میں آتے ہی اس نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ ہٹا دیا۔ اس کی شکل دیکھ کر میں اچھل کر کچھ قدم پیچھے ہٹا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر تو میری بیوی بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں پر کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ بھی میری طرح شاکڈ تھی اور اسے بھی یقین نہیں تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ یہاں پر کیسے؟ اور باس کی بیٹی سے میرا نکاح ہوا تھا تو اس جگہ تو اسے ہونا چاہیے تھا۔ میں تو بری طرح سے چکرا کر رہ گیا اور آگے بڑھ کر اپنی بیوی کو بازو سے تھامتے ہوئے پوچھا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اس کوٹھے پر؟ وہ مجھے پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہنے لگی، یہی سوال تو میں بھی آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ مجھے تو ابھی اچانک 2 گھنٹے پہلے کسی نے اغوا کر لیا تھا۔ میں اچانک بازار سے جانے کے لیے نکلی تھی کہ اچانک سڑک پر کچھ لوگ میرے پیچھے آئے۔ انہوں نے میرے ناک پر رومال رکھ کر مجھے بے ہوش کیا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اس جگہ پر دیکھا۔ میں ہرگز بھی نہیں جانتی تھی کہ میں یہاں پر کیوں آئی ہوں اور کس وجہ سے۔
پھر انہی لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے میرے شوہر کی اصلیت دکھانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا شوہر روز یہاں پر آتا ہے اور ایک نئی لڑکی کے ساتھ وقت گزار کر جاتا ہے۔ میں تو ان کی بات ماننے کو تیار بھی نہ تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آج اس لڑکی کی بجائے تم خود کمرے میں بیٹھ جانا، پھر اپنی آنکھوں سے اپنے شوہر کی اصلیت دیکھ لینا۔ مجھے پھر بھی یقین نہیں تھا، لیکن میں گھونگھٹ نکال کر بیٹھ کے، اور اب آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میں سمجھ چکی ہوں کہ ان لوگوں نے سچ بولا تھا۔ اپنی بیوی کی بات سن کر تو میرا دماغ گھوم گیا۔ وہ یہ کیا کہہ رہی تھی کہ ان لوگوں نے اسے اغوا کیا تھا، اور یہ میرے بارے میں جھوٹی خبریں کون پھیلا رہا تھا؟ میرا یہاں پر آنا تو میرے باس کے پلان کے مطابق تھا۔ اب میری بیوی مجھے کہنے لگی، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ آپ کی چپ صاف بتا رہی ہے کہ آپ روز یہاں پر آتی ہیں۔ آخر میرے پیار میں کیا کمی تھی کہ آپ کو یہاں پر طوائفوں کے پاس آنا پڑتا ہے؟ وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور میں وہیں پر پریشان بیٹھا۔ یہ سب کچھ یقیناً باس اور اس کی بیٹی کا کیا دھرا تھا۔ میں جلدی سے باہر نکلا ان کو تلاش کر سکوں، لیکن وہ دونوں باپ بیٹی تو وہاں پر تھے بھی نہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان دو لوگوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا۔ اگر یہی سب کرنا تھا تو مجھے کیوں پھنسایا گیا، اور یہ سب انہی کی سازش تھی۔ میں اسی وقت جلدی سے آفس گیا، لیکن وہ آفس میں بھی نہ تھے۔ مجھے باس کی سیکرٹری نے بتایا کہ وہ اور ان کی بیٹی ابھی ایئرپورٹ کے لیے نکلے ہیں۔ ان کی تو فلائٹ ہے، میں ہرگز بھی ان کو یہاں سے نکلنے نہیں دینا چاہتا جب تک کہ وہ مجھے سارے ڈرامے کی وجہ نہ بتا دے۔ انہوں نے میرے ساتھ اتنی بڑی گیم کیوں کھیلی؟ میں نے جلدی سے گاڑی دوڑائی اور ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بورڈنگ کے لیے نکلتے میں انہیں دیکھ چکا تھا اور بھاگ کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے جاتے ہی چلا کر پوچھا کہ آپ دونوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ میں نے کیا بگاڑا تھا جو آپ نے ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان اتنی بڑی غلط فہمی کی، ایک دیوار پیدا کر دی؟ میری بیوی مجھے چھوڑ کر ہی چلی گئی، اور اب وہ میری کسی بات کا یقین نہیں کر رہی۔ باس کی بیٹی 2 قدم آگے بڑھی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی کہ میں نے تو تمہارا کیا ہی تمہیں لٹایا ہے، اب بات تم پر آئی ہے تو تم چیخ رہی ہو۔ میں اس کی بات نہیں سمجھ پایا تو کہنے لگی، یاد کرو ان کالج کے زمانے میں تم کتنے ریلیشن شپس کو خراب کر چکی ہو۔ تب شاید تمہیں مزہ آتا تھا لوگوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر کے ان کے رشتے کو توڑ دینا، اور یہ تمہارے لیے صرف انجوائمنٹ ہوتی تھی۔ تمہیں یاد ہے کہ تمہارا ایک دوست تھا فاروق، اور مجھے بھی دھیان سے دیکھو اور یاد کرو کہ میں اس کی کزن یمنا ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، شادی کرنا چاہتے تھے، مگر تم نے اپنے دوست کو بھی اپنے مذاق کی خاطر اجاڑ دیا اور شرط جیتنے کے لیے ہم دونوں کا بریک اپ کروایا دیا۔ اس کے بعد تو تم لوگ کالج سے فارغ ہو کر اپنی عملی زندگی میں بڑھ گئے۔ اس نے بھی شادی کر لی، مگر میں تو ٹوٹ کر رہ گئی۔ صرف تمہاری غلط فہمی اور جھوٹ کی بدولت مجھے اپنے سے بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ شادی کرنا پڑی۔ پھر طلاق ہو کے میں بے آسرا ہو چکی تھی، تو انہوں نے، جسے تم لوگ میرا باپ سمجھ رہے ہو، مجھے پناہ دی، مجھے بیٹی بنایا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں پسندیدگی کی نظروں سے دیکھا کرتی تھی؟ میں تم سے واقف نہ تھی۔ فاروق کی دوست نے ہی 2 سال پہلے مجھے تمہارے ایک دھندلی سی تصویر دکھا کر کہا کہ اس شخص کی وجہ سے تم دونوں کا رشتہ ٹوٹا ہے، اور جب میں پہلی بار یہاں دفتر میں تمہیں دیکھا تو مجھے یاد نہیں آیا کہ میں پہلے تمہیں کہاں پر دیکھ چکی ہوں، اس لیے میں تمہیں دیکھا کرتی، اور پھر مجھے یاد آیا کہ تم ہی وہ آدمی ہو جس کی وجہ سے میں اپنی محبت سے دستبردار ہو چکی تھی۔ میں نے تمہیں مزہ چکھانے کا سوچا کہ جس طرح تم نے میرا گھر توڑا ہے، میں بھی اسی طرح تمہارا گھر توڑوں گی۔ تم نے تو مذاق کی خاطر کیا تھا، لیکن یہ بدلے کی خاطر کروں گی، اور یہ سب میرا پلان تھا۔ میرے ہی آدمی تمہاری بیوی کو اغوا کر کے وہاں پر لے کر آئے تھے، اور اسے یہ بتایا گیا کہ تمہارا شوہر یوں کوٹھے پر پرائی عورتوں کے پاس جاتا ہے۔ اب اپنے گھر جاؤ اور اپنی بیوی کو جتنا مرضی یقین دلاؤ، وہ کبھی تمہارا اعتبار نہیں کرے گی۔ میں نے اسے معافی مانگنے کی بہت کوشش کی کہ وہ مجھے معاف کر دے، میری بیوی کو ساری سچائی بتا دے، لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ میں گھر آیا تو میری اماں نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور مجھے کہنے لگی، میری یہ تربیت تو نہ تھی کہ تم کوٹھوں پر اپنی عیاشی کے لیے جاؤ، تمہاری بیوی جا چکی ہے، اور جاتے جاتے کہہ گئی کہ وہ بہت جلد تم سے خلا لے گی۔ میں رونے لگ گیا کہ میری جوانی کے جوش میں کی گئی غلطیاں اور مذاق اتنے بھاری پڑ سکتی ہیں، آج میری زندگی پر اثر انداز ہو چکی ہیں۔ میں اس امید میں تھا کہ جسے باس اور اس کی وہ منہ بولی بیٹی واپس آئے تو میں ان کے پیروں میں گر کر معافیا مانگوں گا، تاکہ وہ میری بیوی کو سچ بتا کر اس کا دل میری طرف سے صاف کریں۔ 3 ماہ گزر چکے تھے اور ابھی تک وہ چھٹیوں سے واپس نہ آئے، اور نہ ہی میری بیوی، تو میں دن رات اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔
ان کے آنے کی دعائیں کرتا آخر پورے 5 مہینے کی شدید ذہنی اذیت گزارنے کے بعد ایک دن جب میں گھر چھوڑنے والا تھا تو اس دن میری بیوی واپس آئی۔ اسے سب سچ بتا دیا گیا اور ان لوگوں کا مقصد بھی مجھے غلطیوں کا احساس دلانا تھا جو مجھے خوب اچھے طریقے سے ہو چکا تھا، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد کبھی بھی اپنے کسی مذاق کی وجہ سے میں کسی دوسرے کو برا نہیں کروں گا۔